السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 78 کے بارے میں۔ یہی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 74 میں بھی بیان کی گئی ہے، اور میں چاہوں گی کہ سلسلے کے حساب سے حدیث نمبر 78 کو بھی بیان کیا جائے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حص الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ دری اثنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ساتھی حضرت خضر ہیں۔ اسی اثنا میں ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حالات کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جماعت میں تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان مقرر کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو فوراً واپس لوٹ آنا، قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کی علامات تلاش کرتے رہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے ان سے عرض کی، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہی مچھلی کو بھول آیا اور مجھے شیطان نے ہی بتانے سے غافل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن ساتھی کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ وہاں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مفسر قرآن بھی تھے اور قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو انہوں نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ہم دونوں ساتھیوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں اختلاف ہے جن سے ملنے کے لیے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راستہ معلوم کیا تھا کہ وہ کس جگہ رہتے ہیں کہ ان سے جا کر ملا جائے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں تھا تو انہوں نے سوچا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صحیح بتا سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھی کے متعلق کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ اب بعض مفسرین نے اس کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے علم پر بہت ناز تھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ تب ہی انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ جو مجھ سے بڑا عالم ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات انتہائی ناگوار گزری، اور اسی لمحے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہمارا ایک بندہ خضر تم سے زیادہ عقل مند اور صاحب علم ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میں کیسے ان سے مل سکتا ہوں۔ یعنی ایک طرف تو اپنے آپ کو علمی لحاظ سے کمتر سمجھنا، اور دوسری طرف مزید علم کی لگن نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس شخص سے جا کر ملیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے عالم ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ کوئی ان سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر صاحب علم سے بڑا ایک عالم ضرور ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نبی کا غرور کرنا پسند نہیں آیا، تو پھر ہماری کیا اوقات ہے۔ لہٰذا انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے، اس کے اندر عاجزی و انکساری کا عنصر لازمی ہونا چاہیے، اور علم کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میرے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں، تو اس کا یہ کہنا ہی کم علمی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو خیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی کے ذریعے تمہاری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، اور جہاں تم دیکھو کہ وہ مچھلی تم سے گم ہو گئی ہے یعنی بچھڑ گئی ہے، تو فوراً واپس پلٹنا۔ جب تم واپس پلٹو گے تو وہیں تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور مچھلی کو ٹوکری میں رکھا، اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں۔ اس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں بھی بیان فرمایا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دونوں تھک گئے اور تھوڑی دیر کے لیے چٹان پر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے آرام کر لیا اور آرام کر کے اٹھے اور اپنی منزل کی طرف دوبارہ چلنے لگے کہ اچانک ان کے خادم کو یاد آیا کہ مچھلی کو تو میں وہی چٹان پر بھول آیا ہوں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم سے مچھلی گم ہو جائے تو واپس پلٹنا، تو پھر جب تم دوبارہ اس جگہ پر پہنچو گے تو تمہاری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم واپس اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے پلٹے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آگے کا سارا احوال، سارا قصہ کہ مچھلی کدھر گئی، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیسی رہی، اس کی تمام تر تفسیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو حدیث مبارکہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی دینی علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں